کے کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے تھے۔ ہماری انٹیلیجنس ٹیم نے اطلاعات حاصل کی اور ایک ہفتہ قبل ہمیں اسامہ کی پاکستان موجودگی کی اطلاع ملی۔ اس آپریشن سے متعلق معلومات پر پاکستان سے تبادلہ خیال کیا گیا اور اسلام آباد نے اس میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود تھے کہ اسامہ ایک مکان میں موجود ہیں جس پر میں نے ہدایت دی اور ایبٹ آباد میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا۔ یہ آپریشن ایک چھوٹی ٹیم نے کیا جس میں کوئی اہلکار زخمی ہوا نہ کوئی شہری مارا گیا۔ اوباما کا کہنا تھا کہ امریکیوں کے تحفظ کے لیے ہر جگہ کارروائی کا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ امریکی عوام کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کارروائی کریں گے۔ امریکی قوم جان لے کہ ہم اپنی سلامتی کو خطرہ برداشت نہیں کریں گے۔ اسامہ کی موت پاکستان اور امریکہ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہے۔ القاعدہ کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ میری ٹیم پاکستان کے تعاون کی شکر گزار ہے۔ سر، یہ امریکہ اسی طرح کرتا ہے۔ یوکرین کو آگے کیا، رشیا کے ساتھ لڑوایا، جنگ کروائی۔ جب پتہ چلا کہ اب جو ہے رشیا وہ اس پہ بھاری پڑ رہا ہے، یوکرین پیچھے ہٹ رہا ہے، تو کیا یوکرین پتہ چلا تو پیچھے ہٹ گیا امریکہ۔ تو اسی طرح پاکستان کو آگے کیا القاعدہ کے ساتھ کہ آپ ہماری مدد کریں، ہماری مدد کروا کے جب پتہ چلا کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو خود پیچھے ہٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ بنانے کے لیے 2 امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر 120 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بگرام ایئر بیس سے آئے تھے۔ پاکستان راڈ ایئر سسٹم مکمل طور پر جام کیا گیا، کہیں سے بھی ہیلی کاپٹر کے داخلے کی اطلاع یا اشارہ نہیں ملا۔ ایک ہیلی کاپٹر نے 3 منزلہ کمپاؤنڈ پر کریش لینڈ کیا جبکہ 2 ہیلی کاپٹر مسلسل چکر لگاتا رہا۔ امریکی کمانڈوز نے اسامہ کو سر میں گولی ماری۔ ان کے ساتھیوں کی طرف سے مذمت بھی کی گئی۔ آپریشن کے بعد خواتین سمیت متعدد افراد کو ہتھکڑیاں لگا کر باہر لایا گیا۔ پاکستان فضائیہ انٹیلیجنس حکام اور فوج قوہ پر موجود نہیں تھی۔ اسامہ کی ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی موت کی تصدیق ہوئی۔ ایک اطلاع کے مطابق آپریشن میں حصہ لینے والے فوجی ایبٹ آباد سے کچھ فاصلے پر موجود تربیلا غازی کے فوجی اڈے سے آئے تھے جہاں امریکی مرینز کا بھی اڈا ہے۔ امریکی ٹی وی سی بی ایس نیوز کے مطابق اعلیٰ ترین سطح پر کلیئرنس ملنے کے بعد امریکی بحریہ کی تقریباً 2 درجن اہلکاروں پر مشتمل ایلیٹ سیل ٹیم تشکیل دی گئی جس کی نگرانی CIA کے سربراہ لیون پینٹا خود کر رہے تھے۔ یہ ٹیم 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں میں موقع پر پہنچی جبکہ مزید 2 درجن اہلکاروں پر مشتمل ایک دوسری ٹیم بھی قریب ہی محو پرواز رہی۔ امریکی اہلکار نے کمپاؤنڈ میں اپنا آپریشن 40 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل کیا۔ اسامہ کی اطلاع دینے والے کے لیے امریکہ نے $5 کروڑ انعام دینے کا اعلان کر رکھا تھا۔ جناب، جب یہ واقعہ ہوتا ہے 2008 سے 2013، اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی۔ تو آصف علی زرداری صاحب کی حکومت کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ امریکن کے لوگوں کو بہت ساری ٹکٹیں دی گئی۔ امریکن بہت کثیر تعداد میں وزٹ کرنے کے لیے آتے، سیر و تفریح کے لیے بہت زیادہ امریکن۔ اگر آپ انہیں چیک کریں، رپورٹ چیک کریں، انٹیلیجنس رپورٹیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے امریکنز کو ویزے دیے گئے پاکستان کی۔ وہ ایسے نہیں آئے تھے، وہ صرف اور صرف القاعدہ کی تلاش میں آئے تھے کہ وہ کہاں پاکستان پر مقیم ہے، کس طرح وہ یہاں سے جاتے ہیں، یا پھر وہ یہاں سے افغان بارڈر کے اندر داخل ہو کے پاکستان سے تو وہ آگے پتہ چل جاتے ہیں، کیونکہ ادھر افغان مہاجرین بھی ہمارے پاس تھے، ان کے پاس آتے ہیں، یہ کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے چیک کرنے کے لیے آتے، وہ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو بہت زیادہ ویزے دیے گئے۔ تو اس وقت میں
اسامہ بن لادن جو کہ القاعدہ کے لیڈر تھے انہیں شہید کر دیا گیا، ان کے سر پہ گولیاں ماری گئی تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو سر یہ دیکھیں نا، وہ عیسائی ہیں، یہود النصارہ ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں، اور ہمیں ساتھ ملا کے ہمارا ہی نقصان کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی طالبان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، ہمارے ان سے اب بھی معاملات خراب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے انہیں امریکنز کو آنے دیا۔ اگر ہم نہیں آنے دیتے، اسامہ بن لادن اپنے ملک میں ہوتے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، چاہے جیسے جو مرضی ہوتا۔ ابھی ہمارے ملک میں ایسا ہوا تو یہ بہت پریشانی کی بات تھی۔ اب بھی ہمارے معاملات ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ خراب ہیں، تو خدا را ایسے کبھی نہ ہونے دیں، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں، کسی اور کو نہیں۔ اگلی بات اپنے کی ایبٹ آباد میں کارروائی کرنے والے امریکی فوجیوں کا تعلق یونائیٹڈ اسٹیٹس آرمی اسپیشل فورسز کے دستور سے تھا۔ اس فورس کو گرین بیرٹس یعنی سبز ٹوپیوں والے بھی کہا جاتا ہے۔ اس فورس کو 6 بنیادی باتوں کے سامنے رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا، جن میں غیر روایتی جنگ میں مہارت، بیرونی جارحیت کے خلاف داخلی دفاع میں مہارت، انتہائی خفیہ معلومات کے حصول میں مہارت، دو بدو لڑائی میں مہارت، اغوا شدہ افراد کی رہائی کی مشن مکمل کرنے میں مہارت، اور دہشت گردی کی کارروائیوں کا توڑ کرنے اور جواب دینے کی صلاحیت شامل ہے۔ ان سب صلاحیتوں کے حصول اور ان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ان فوجیوں کو دوسری اقوام کے فوجیوں کے ساتھ مل کر کارروائی کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اسپیشل فورسز کے کام کرنے کے طریقوں اور تکنیکس کا خفیہ رکھا جاتا ہے۔ جی، ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ تو آگے اسامہ بن لادن کی والد عود بن محمد بن لادن کا تعلق یمن اور والدہ کا شام سے تعلق تھا۔ اسامہ کے والد 1930 میں یمن سے سعودی عرب آئے۔ اسامہ کے والد 1930 سے 30 میں یمن سے سعودی عرب آئے۔ انہوں نے جدہ میں ایک کلی کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک دن وہ سعودی عرب کی ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کے مالک بن گئے۔ عود بن لادن نے درجن سے زائد شادیاں کی۔ ان کا انتقال 3 دسمبر 1967 کو سعودی عرب میں ایک فضائی حادثے میں ہوا۔ ان کا انتقال کے بعد اسامہ اور ان کے بھائیوں کو تقریباً $25 کروڑ کے اثاثے ملے۔ اسامہ کے والد کا انتقال 1970 میں ہوا جب اسامہ صرف 13 برس کے تھے۔ اسامہ اپنے 50 بہن بھائیوں میں سے 7ویں نمبر پر تھے۔ ان کے سب سے بڑے سوتیلے بھائی سلیم بن لادن 1988 میں امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک فضائی حادثے کا شکار ہوئے۔ القاعدہ یمن کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں یمن کے دارالحکومت صنعاء سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بن لادن فیملی کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ بن لادن فیملی جنگ عظیم اول سے پہلے القاعدہ سے سعودی عرب منتقل ہوئے۔ یہ سعودی شاہی خاندان کے قریب پہنچی اور آہستہ آہستہ سعودی عرب کی معیشت پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ اس خاندان کی سربراہ نے تعمیراتی، مائیکروسافٹ اور یونیک ہتھیاروں کے بزنس میں سرمایہ کاری کی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی ہو گئے۔ یہ خاندان اس وقت حرمین شریفین میں بھی کام کر رہا ہے۔ یہ حجاج کرام کو ٹھنڈا آب زمزم پیش کرتا ہے اور حرمین میں کی صفائی ستھرائی اور دیگر سہولیات کا خیال رکھتا ہے۔ یہ خاندان حج کے دوران حاجیوں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو ریاض، سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سعودی عرب کے معروف خاندان لادن سے تھا۔ وہ بچپن سے مختلف طبیعت و میلان رکھتے تھے۔ تعلیم میں بھی تیز تھے۔ ابتدائی تعلیم الطاہر ماڈل اسکول جدہ، سیکنڈری اسکول آف جدہ اور ایلیٹ اسکول جدہ سے حاصل کی۔ 1979 میں ریاض کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اسامہ نے ٹنل انجینئرنگ میں بھی خصوصی مہارت حاصل کی۔ اس شعبے میں ان کی دلچسپی کی وجہ سعودی عرب میں چھپے خزانے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب قدرتی معدنی وسائل کے اعتبار سے دنیا کا امیر ترین خطہ ہے، اور ٹنل انجینئرنگ میں خصوصی مہارت یہ معدنی دولت زمین سے باہر نکالیں گے۔
تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسامہ اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو گئے۔ ابتدائی عمر میں ہی ان کا رجحان مذہب کی جانب تھا۔ حج کے دنوں میں وہ اپنے والد کے ساتھ سینکڑوں مسلمانوں کے مہمان نوازی کیا کرتے تھے، جن میں کچھ جید العلماء اور اسلامی تحریک کے سربراہ بھی شامل ہوتے۔ اسلامی تعلیمات میں ان کے دو استاد نمایاں رہے، عبداللہ بن عزام جن کا بعد میں افغانستان میں بڑا نام بنا، اور محمد قطب جو مشہور اسلامی مصنف و فلاسفر تھے۔ زمانۂ طلب علمی میں اخوان المسلمون کے ساتھ منسلک رہے۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے مجاہدین کی مالی امداد شروع کی۔ 1982 میں اسامہ نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی تعداد میں تعمیراتی مشینری بھی لے کر گئے، اور جو انہوں نے مجاہدین کے حوالے سے کر دی۔ بعد ازاں انہوں نے زیادہ سے زیادہ وقت افغانستان میں گزارنا شروع کر دیا۔ وقتاً فوقتاً وہ جنگ میں حصہ لیتے رہے۔ ساری دنیا سے مجاہدین کو افغانستان لانے کی ذمہ داری بھی انہی کے کندھوں پر تھی۔ 1999 تک اسامہ نے 100 سے زیادہ جھڑپوں اور چھوٹے آپریشن میں حصہ لیا۔ وہ سال میں 8 ماہ سے زیادہ افغانستان میں گزارتے تھے۔ 1984 میں انہوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کو مضبوط کیا۔ پشاور میں بیت النصر کے نام سے ایک مہمان خانہ قائم کیا۔ ایک گھر کو عرب مجاہدین کا پہلا مرکز کہا جاتا تھا۔ اس گھر کو عرب مجاہدین کا پہلا مرکز کہا جاتا تھا، جہاں وہ افغانستان کے بعد پر جانے سے پہلے ٹھہرا کرتے تھے۔ 1986 میں اسامہ نے فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان میں اپنے کیمپ قائم کریں گے۔ 2 سال کے اندر انہوں نے 6 سے زیادہ کیمپ بنائے۔ اسامہ نے اپنے محاذ قائم کرنے، اپنی جنگ لڑنے اور خود کمان کا فیصلہ کیا۔ عرب جنگجوؤں میں ان کے پاس سابقہ فوجی تھے جن کا تعلق شام اور مصر کے افواج سے تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ ان کا سوویت یونین کے افواج سے پہلا براہ راست ٹکراؤ بغداد کے صوبے میں ہوا۔ ان کا 1988 میں احساس ہوا کہ وہ تنظیمی اعتبار سے کمزور ہیں۔ اسامہ نے فیصلہ کیا کہ اس سارے کام کو باقاعدہ طور پر منظم کیا جائے۔ انہوں نے تمام آنے والوں کے بارے میں تحریر ریکارڈ رکھنا شروع کیا کہ آیا وہ مجاہدین تھے، رضاکار تھے، یا صرف دورہ کرنے والے تھے۔ ان کا تحریک کو باقاعدہ ضابطہ تحریر میں لایا گیا، جیسے القاعدہ کا نام دیا گیا۔ القاعدہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب بنیاد ہے۔ 1999 میں افغانستان روسی فوجیوں کے انخلاء کے بعد وہ عام دورے پر سعودی عرب گئے، جہاں ان کے سفر کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور نظر بند کر دیا گیا۔ کویت پر عراقی حملے کے بعد تحفظ کے نام پر امریکہ سعودی عرب آ گئے تھے۔ امریکی فوج کو سعودی عرب میں موجودگی پر اسامہ اور شاہی خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ 1991 میں اسامہ نے سعودی شہریت چھوڑ دی اور 1992 میں سوڈان چلے گئے۔ اسامہ نے سعودی عرب میں امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف نہ صرف عرب نوجوانوں میں تحریک پیدا کی بلکہ دنیا بھر میں موجود دیگر تحریکوں سے بھی رابطے کیے۔ اسی دوران اسامہ نے دنیا بھر میں موجود امریکی مفادات پر حملوں کا فتویٰ بھی جاری کیا۔ 1996 میں اسامہ دوبارہ افغانستان پہنچے تو طالبان کے امیر ملا عمر نے انہیں سیاسی پناہ دی۔ انہوں نے تو چورابوں افغانستان میں جہادی کیمپ قائم کیے۔ 1997 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے اسامہ کی حوالگی کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالا، مگر ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ 1998 میں امریکہ نے اسامہ کو مارنے کے لیے افغانستان اور سوڈان میں کروز میزائلوں سے حملے کیے۔ اسامہ پر نیروبی دھماکوں سے لے کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں کے الزامات لگائے گئے۔ 2001 میں 9/11 کے بعد اسامہ امریکہ کا سب سے
زیادہ مطلوب شخص کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اسامہ کو پناہ دینے کے جرم میں امریکہ نے افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف جنگ شروع کی تو اسامہ القاعدہ قیادت کے ساتھ روپوش ہو گئے۔ 10 برس سے امریکی فوج انہیں تلاش کر رہی تھی اور وہ امریکہ کے انتہائی مطلوب 10 افراد کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھے۔ ان کی سر کی قیمت $5 کروڑ مقرر کی گئی۔ 2001 سے 2010 تک اسامہ بن لادن کے انتقال کی 7-8 مختلف اطلاعات اور شہادتیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے 26 دسمبر 2001 کو فاکس نیوز نے ان کے انتقال کی خبر شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے انتقال کر چکے۔ اس تصدیق میں مصر کے ایک اخبار الوفد نے اسامہ کے جنازے کی خبر بھی شائع کی۔ دوسری خبر 8 جولائی 2002 کو اس وقت سامنے آئی جب ایف بی آئی کے سربراہ ڈول وائٹس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ اسامہ وفات پا چکے ہیں۔ تیسری خبر 16 اکتوبر 2002 کو ٹیلی گراف نے اسرائیلی انٹیلی جنس کے حوالے سے شائع کی۔ 2005، 2006، 2007، 2009 میں بھی ان کے انتقال کی خبریں آتی رہیں۔ ان کے انتقال کی آخری خبر 13 دسمبر 2010 کو امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے جاری کی۔ اس خبر میں اسامہ کی قبر کی بھی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ اب آتی ہے بات اسامہ کیسے آدمی تھے۔ اسامہ ایک نڈر و بہادر سپاہی تھے۔ بارہا انہوں نے اپنے آپ کو موت